تو جب ولایت کے معنی ہم ولایت سے کرتے ہیں تو اس سے مراد تصرف آ جاتا ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنے بزرگوں کے کرم میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء یہ جو نام ہے، آپ کا نام دراصل سید محمد تھا، جو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام رکھا وہ حضرت سید محمد تھا، اور آپ کی والدہ بھی سید ہے اور آپ کے والد بھی سید ہے، یعنی اتنی خاص نسبت آپ کو حاصل ہے۔ اور یہ جو نظام الدین ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کا جو لقب نظام الدین جو مشہور ہوا، آپ اپنے گھر میں کاشانہ مبارک میں تھے اور وظائف میں مصروف تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں مصروف تھا تو مجھے آواز آئی کہ کسی نے باہر سے مجھے بلایا ہے اور مجھے نظام الدین کہا ہے۔ کہا میں حیران ہوا، میرا نام تو نظام الدین نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے۔ برکیف کہا پھر خیال آیا کہ شاید کوئی آیا ہو اور مجھ سے ملنا چاہتا ہو۔ کہا جب میں باہر گیا تو ہر زبان پہ نظام الدین کا نام تھا، اور وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے جو مجھے محمد کے نام سے جانتے تھے، جب میں باہر گیا تو وہ مجھے سب نظام الدین ہی پکارنے لگے۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس نام کو جو پذیرائی ملی تو دراصل حقیقتاً اللہ ہی کی طرف سے ملی۔ یہ نام کسی عام نے نہیں رکھا، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو اس تاریخ کے اندر مقام ولایت ایک بلند درجہ ہے۔ تو تمام اولیاء کرام سر کے تاج ہیں، لیکن اولیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک ولی ہوتا ہے جو طالب ہوتا ہے اور ایک ولی مطلوب ہوتا ہے۔ اس کو اور سادہ کروں، ایک ولی محب بنتا ہے اور ایک محبوب بن جاتا ہے، یہ انداز ہے اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو جناب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں محبوب الہی کا رتبہ ملا ہے، یعنی یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور دوسرے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ تو آپ محبوب الہی ہیں اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہیں۔ تو ایک لقب آپ کا سلطان المشائخ بھی ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ سلطان المشائخ یعنی مشائخ کے بادشاہ، اور آپ کو سلطان الاولیاء بھی کہا جاتا تھا، اور آپ کو سلطان السلاطین بھی کہا جاتا تھا، یعنی آپ ایسے مقام پر فائز تھے، اگر نظر فرما دیتے تو بادشاہ بنا دیتے تھے۔ اور بڑے بڑے شہزادے آپ کے خلفاء سے تعلق میں رہتے تھے کہ جب سرکار پر وہ کیفیت طاری ہو تو ہمیں خبر دینا تاکہ ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ یعنی کوئی بادشاہ بننے کا ارادہ رکھتا تو وہ حضرت خواجہ نظام الدین کی نظر کا وہ محتاج اور طالب رہتا کہ آپ کی نظر اٹھ جائے اور مجھے بادشاہت مل جائے۔ تو آپ کو اس حوالے سے سلطان السلاطین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ بڑی اعلیٰ گھرانے سے جن کا تعلق تھا اور جن کا نام سیدہ زلیخا تھا، اور آپ کو رابعہ عصر کا لقب ملا، یعنی آپ زہد اور تقوی میں اس معیار پر تھی کہ آپ کو رابعہ عصر کہا جاتا تھا۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے کچھ عرصے بعد آپ کے والد محترم کا سایہ اٹھ گیا، تو آپ یتیمی حالت میں پلے۔ تو آپ کی والدہ کا زہد اور تقوی یہ تھا کہ تہجد گزار تھی اور ہر لمحہ روزے کی حالت میں رہنے والی تھی۔ تو آپ خود سمجھیے کہ جس کی والدہ جو ہے روزے کی حالت میں رہے اور تہجد گزار ہو تو وہ کس آغوش میں تربیت کرے گی اپنے بیٹے کی۔ تو اور آپ کے تقوی کی ایک بات جو کمال لطف والی ہے، چونکہ یتیمی کا دور تھا اور آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی، تو کوئی ظاہری اسباب نہ تھے، تو آپ سود کاٹ کر محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اور کچھ ایسا وقت بھی آ جاتا کہ کچھ کھانے کو نامیسر ہوتا
تو آپ بیٹے کو بلاتی اور کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ یعنی زہد اور تقویٰ کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو بلا کر یہ نہیں کہتی کہ گھر میں کچھ نہیں، بلکہ خوبصورت انداز میں بیٹے سے کہتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء، آپ کا زہد اور تقویٰ یہ اس بچپنا کی کیفیت میں ایسا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل جب 3-4 دن کھانا میسر ہوتا تو کہا مجھے لطف نہیں آتا تھا، میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ کاش آج ماں کہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان